وہ یہ ہے نا کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اس دور میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ کارنامے بھی سامنے آ جاتے. لیکن خان صاحب پاپولر ہوئے 92 کے بعد، ان کا رائز، اور پھر وہ میچ فکسنگ کی بھی انہوں نے ہی بات کرنا شروع کی کہ جس طرح سے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں میچ فکسنگ کی طرز پر. اچھا، کمنگ بیک ٹو یور چائلڈہڈ، آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کے گھر کا ماحول بڑا مذہبی تھا، ادبی تھا، فنون لطیفہ سے دلچسپیاں تھیں اور رغبت بھی تھی، لیکن آپ آ گئے جرنلزم کی طرف. اب آپ نے 2-3 سوال اکٹھے پوچھ لیے، گھر کا ماحول، مذہب، جرنلزم. نہیں، آپ بتائیں آپ جرنلزم کی طرف میں کیسے آپ کو راغب بتاؤں، ہوئے؟ گھر کا ماحول مذہبی تھا بٹ ایٹ اے پرسنل لیول. اچھا، سب نمازیں پڑھتے تھے، مگر یہ کوئی نہیں کہتا تھا کسی کو کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھے. یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ چلو اب مسجد جا کے نماز پڑھو. اچھا، مسلط نہیں کرتے تھے. بالکل نہیں. ایک بڑی والنٹری قسم کی چیز تھی. پھر یہ کہ کسی نے ہمیں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ اب مولوی صاحب آ رہے ہیں اور آپ قرآن شریف پڑھیں، بیکاز اس زمانے میں مولوی صاحب آئے اور وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے. رٹا والی بات تھی. تو یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بھائی آپ ہمیں بتائیں تو ٹھیک، لکھا کیا ہے. تو وہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو دیٹ از ہاؤ انفارچونیٹلی بہت گھروں میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اس قسم کا آپ اگر کہتے ہیں نا گھر کا ماحول جو ہے وہ مذہبی نہیں تھا. مذہبی ہوتا اگر وہ زبردستی ہمیں مذہب کی طرف لے کے جاتے، مگر وہاں سب کچھ والنٹری تھا، فریڈم تھا. تو سو آئی تھنک باقی یہ جو بات ہے کہ پھر وہاں اور ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی، اردو نہیں بولی جاتی تھی. اچھا، انفیکٹ ہمارے گھر میں آئی واز دا فرسٹ سن جو کہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں گیا اور انگلش میڈیم اسکول میں جا کے انگریزی سیکھی. اور یہاں تک کہ گھر والوں بیچاروں کو انگریزی نہیں آتی تھی، حالانکہ مائی مدر واز اے بیچلر آف آرٹس، بی اے کیا ہوا تھا انہوں نے، والد صاحب نے بھی کیا ہوا تھا. مگر نانی، بہنیں وغیرہ یہ سارے جو تھے، میری خالہ وغیرہ، دے ور آل اردو، نان انگلش میڈیم. تو گھر کے اندر تو پنجابی ہوتی تھی. تو اب کوئی مہمان اگر جب آ جاتا تھا تو مجھے بلایا جاتا تھا کہ آ کے انگریزی بول. اچھا، وہ انگریزی کیسے بولے بھائی؟ انگریزی کوئی بولنے والا ہو تو بولے. اب اسکول میں تو انگریزی بولی جاتی تھی. سینٹ اینتھنیز میں گیا تھا میں، ایچسن کالج نہیں گیا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ میں ایچسن کالج گیا ہوں. میری ساری فیملی ایچسن کالج گئی. میں نے فیصلہ کیا میں نے نہیں جانا ایچسن کالج. میں نے یہ مڈل کلاس سینٹ اینتھنیز میں ہی رہنا ہے، جہاں فوجی جرنیلوں کے، کرنلز کے، بریگیڈیئرز کے، کیپٹنز کے بچے آتے تھے اور بیوروکریٹس کے بچے آتے تھے. اور وہاں ایک ماحول تھا جس میں کرسچنز بھی تھے، ہندوز بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، شیعہ تھے، سنی تھے. اینڈ وی نیور نیو ہو واز ہو. تو یہ چیفز کالج جو ہے نا، یہ آئی ایم ناٹ، آپ نے رد کر دیا. ہاں، میں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. یہ سب کو واضح ہونا چاہیے کیونکہ واقعی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپ وہاں زیر تعلیم رہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ایک اور کوشچن انٹرسٹنگ، دیر آر سو مینی کوشچنز جو ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ کا نیوز سورس، آپ نے یہ جو ٹرم تھی وہ میڈیا میں انٹروڈیوس کرائی کہ آپ کے پاس کوئی چڑیا ہے جو کہیں پہ بھی پر مار سکتی ہے. اب اس کی دیکھا دیکھی کسی نے فاختہ، کسی نے عقاب، کسی نے چیل، اور یہاں تک کہ چڑیل تک ہے لوگوں کے پاس. لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا، اتنا کریٹیوٹی؟ نہیں، دیکھیے دو چیزیں نا یہاں. ایک تو یہ ہمارے کلچر کے اندر آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے فال نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک پارٹ آف دا کلچر ہے. اچھا اچھا ٹھیک. تو وہ تو ذہن میں تو تھا کہ وہ بھی ایک قسم کے نجومی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. طوطا ہے، کہہ رہے ہیں اچھا بھائی 10 کی میاں مٹھو ادھر لے کے جاتے، میاں مٹھو ادھر لے کے جاتے. تو ایک تو خیر وہ ذہن میں تھا ایز این آئیڈیا. مگر انگریزی کا ایک محاورہ ہے، وہ ہے اے لٹل برڈ ٹولڈ می. یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے. کیونکہ پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا یہ بات، تو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی مجھے عائشہ نے بتایا، کیونکہ وہ پرابلم نہ بن جائے، تو آپ لوگ وہاں انگریزی کا محاورہ ہے لٹل برڈ ٹولڈ می. اچھا، اس لٹل برڈ کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ایک چڑیا نے مجھے بتایا. تو وہ ذہن میرا اس وقت چل رہا تھا لٹل برڈ ٹولڈ می. مجھے منیب فاروق نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا، تو اب میں کیا کہتا کہ مجھے زرداری صاحب نے بتائی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ سکتا تھا. تو پھر میں نے یہ کہا کہ ایک چڑیا نے میری ایک چڑیا ہے اس نے بتائی. تو باتوں بھائی شے شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ چڑیا بڑی فیمس ہو گئی، پھر نوٹوریس بھی ہو گئی. لوگوں نے کہنا جو چڑیا بڑی غلط غلط چڑیا ہے، کر دی وہ کر دی. بٹ چڑیا کی خبر پکی ہوتی تھی بیکاز سورس پکی ہوتی تھی. اب ایک چڑیا نہیں ہے، بہت سی چڑیا ہیں. اب دیکھیے 30-40 سال اگر جرنلزم آپ نے کی ہو عائشہ، تو بڑی تعلقات بن جاتے ہیں نا ہر لیول پہ. پھر میں گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں،
مطلب ہے کہ میں سارے بیوروکریٹس اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں ایک زمانے میں وہ سارے پنجاب میں تھے نا. سو آئی انٹریکٹڈ ود دیم when I was چیف منسٹر پنجاب. اسی طریقے کے ساتھ mid-90s میں آئی واز ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ انڈر فاروق لغاری, ملک معراج خالد کی جو کیبنٹ تھی, ایز منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی. تو اس میں بھی میرے بڑے تعلقات بن گئے ود دا بیوروکریسیز. تو اب ہر جگہ پہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری چڑیا ہیں, وہ مجھے بتا دیتے ہیں اندر کی خبر کیا ہے. اور میں نے آج تک کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے کس نے یہ بتایا. مجھے الٹا بھی ٹانگ دیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا مجھے کس نے کیا بتایا. یہاں تک جگنو مجھے کبھی کبھی کہتی ہے کہ تم ابھی فلانے کو مل کے آئے ہو تو کیا باتیں ہوئیں, تو میں کہتا ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے. بیکاز مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے بتا دی تو یہ بات وہ آگے کسی کو بتائے گی, وہ آگے کسی کو بتائے گی, یہ گھوم پھر کے واپس میرے پاس آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کہیں مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو آج کل آئی ایم بیکم ویری فارگیٹفل. اوکے, رازداری بشرط استواری. یہ تو میں نے بھی آزمایا ہے کہ اگر آپ کو گھما پھرا کے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی جائے آپ ہوا نہیں لگنے دیتے. بالکل, اور پاسداری کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی نے آپ کو راز دیا ہے تو پھر اس کی پاسداری بھی ضروری ہے, لیکن ایسا میڈیا میں بہت کم ہوتا ہے. یوزلی سورس لوگ بتا دیتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں جیسے ہی سوشل میڈیا آیا, جیسے ایک انقلاب آ گیا, لوگوں کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے سب کچھ. تو آپ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے کیا سورس استعمال کرتے ہیں؟ نیوز اور اپڈیٹس آپ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ نیوز اپڈیٹس تو آج کل کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی آ جاتی ہے سارا کچھ. صرف وہ چڑیا کی خبر ہوتی ہے جس کے لیے کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہر روز صبح انسٹاگرام ہو گیا یا فیس بک ہو گیا یا آپ لوگوں کی ٹیم ہے جو مجھے سارا وقت فیڈ کرتی رہتی ہے, اور اوپر سے وہ ٹویٹر والے جو ہیں وہ جہاں جہاں سبسکرائب کیا ہوا ہے سارا کچھ آتا رہتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ مینی آورز ڈو آئی اسپینڈ ٹرائنگ ٹو لرن وہ کیا رہا ہے. اوکے, اسکرین ٹائم آپ کا کتنا ہے؟ 8 گھنٹے. 8 hours a day. آپ سوچیے 8 گھنٹے اگر میں سوتا ہوں تو 8 گھنٹے جو ہے از اسپینٹ آن ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, ناٹ رائٹنگ ناؤ, ریڈنگ اباؤٹ واٹس گوئنگ آن ان دس کنٹری. اور 2-3 گھنٹے ہیں جب میں فون کرتا ہوں اپنی چڑیا کو کبھی وہ فلانی چیز اندر کی کہانی کیا ہے, تو وہ بھی ٹائم لگتا ہے. تو آپ کے سامنے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, میں بیٹھا ہوتا ہوں اور بات ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ذرا مجھے اندر کی بات لینے دو نا, تو آئی میک اے فیو کالز ہیئر اینڈ دیئر, تو آئی گیٹ دا انفارمیشن. اس کے بیسس کے اوپر بندہ انالیسس بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آپ آل راؤنڈر ہیں, آپ پورے دن میں بہت سے کام نمٹا رہے ہوتے ہیں اور پھر شو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 آپ کے آفیسز ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. آپ تھکتے نہیں ہیں کبھی, یا آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ نہیں, عائشہ سگریٹ ایک زمانے میں پیتا تھا. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے سگریٹ پینے شروع کیے ایٹ دی ایج آف 35. اس سے پہلے میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا. ایسا کیا ہوا 35؟ میں لاہور آ گیا. اس وجہ سے لاہور آ گیا, اور یہاں کی جو حالات تھے اور جو لوگ تھے انہوں نے مجھے پاگل کر دیا اور مجھے سگریٹ پینے شروع کر دیے. پھر 20 سال سگریٹ پیے. 20 سال کیسے پھر چھوٹے کیسے؟ وہ چھوٹے ایسے, وہ بھی ایک اچھی کہانی ہے, لمبی کہانی ہے, چھوٹی کر دیتا ہوں. جب مجھے گرفتار کیا گیا تو لے گئے مجھے کہیں, پٹیاں شٹیاں کھولیں تو یونیفارم میں کچھ لوگ تھے, تو ڈاکٹر بلایا گیا. میں کہا جی ان کو تو چیک آؤٹ کر لیں. ڈاکٹر نے چیک آؤٹ کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوا ہے. تو مجھے پوچھنے لگے آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کون سے؟ میں نے کہا بینسن اینڈ ایجز. تو اس نے اپنے, وہ میرا خیال ہے کیپٹن تھا یا میجر تھا, اس نے اپنے اردلی کو کہا کہ جلدی سے جا کے ایک کارٹن بینسن اینڈ ایجز کا لے آؤ. کارٹن؟ تو پتہ نہیں کیا ہوا, ٹک. میں نے کہا کیپٹن صاحب آپ کارٹن منگوا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی سر. میں نے کہا نہیں, آپ مہربانی کریں, آپ نہ منگوائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے گیسٹ اب کچھ عرصے کے لیے ہوں, آپ کارٹن منگوا رہے ہیں. یہ میں نے کہا. میں نے کہا کیپٹن صاحب مطلب ہے میں اور تھوڑا مہمان کچھ عرصے واسطے ہیں. تو میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا, میں تو جسٹ فالوئنگ آرڈرس, تو میں ایک پیکٹ منگوا لیتا ہوں. میں نے کہا اب رہنے دیں, اب نہ ایک پیکٹ آئے گا نہ کارٹن آئے گا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں نے سگریٹ نہیں پیے. اینڈ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار می, اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ دس از دا ٹائم ٹو اسٹاپ اسموکنگ اینڈ ٹو ڈیل ود دا سچویشن وداؤٹ دا کرچ آف اے سگریٹ. اس سے پہلے عائشہ یقین کریں, ہر روز میں صبح اٹھتا تھا, میں کہتا تھا پھاڑ دو اس کو, پھینک دو, بڑی ہاریبل ٹیسٹ ان مائی ماؤتھ, کافنگ اوے. پھر گاڑی میں جا رہا ہوتا تھا, غصہ چڑھتا تھا کہ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑا جا رہا, اٹھا کے پیکٹ باہر پھینک دیتا تھا. اور پھر جا کے کہتا تھا جلدی سے پیکٹ لے کے آؤ. اداریہ نہیں لکھا جاتا تھا جب تک پورا ایک پیکٹ سگریٹ نہ پیا جائے. وہ گیوز یو اسٹیمولس نا. تو بٹ دین آئی اسٹاپڈ اسموکنگ
سو لانگ ٹائم اگو. اپنے آپ سے اور کمٹمنٹ میں کر نے لی. بالکل آئی ہیو ناٹ ٹچڈ اٹ سنس دین. اچھا یعنی آپ کو کسی انسان نے نہیں کہا، یہ آپ کی سیلف کمٹمنٹ تھی اور آپ کمٹمنٹ کے بس پکے ہیں؟ بہت ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. سگار اور حقے وغیرہ کی طرف تو اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ سگریٹ سے پہلے میں نے سگار شروع کیا تھا. اچھا مگر وہ اتنا مہنگا تھا پھر میں نے گیو اٹ اپ. آپ کی فائد شعر ہے؟ ویل اس وقت تو حالات ٹھیک نہیں تھے، اب بہتر ہو گئے. ہاں لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی آپ کا بہت ہولڈ ہے. ویل چلتا ہے. آپ ایک اچھے اکانومسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں لک آئی ایم ڈوئنگ اے نمبر آف تھنگس. میں میڈیا تو مطلب ہے کہ اس سے پہلے اکیڈیمک تھا. میں کیمبرج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. وہ چھوڑ کے اپنے پاکستان آیا اس کی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. یہاں سیاست میں انوالو ہو گیا، گرفتار ہو گیا، 2 سال جیل کاٹی. چھوڑ کے پھر میں نے کہا کہ آپ کچھ اور کرتے ہیں. ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ سارا وقت آئی بی ایم پیچھے لگی ہوئی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو پھر سوچا کہ تھوڑی جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ لبرل لوگ جو ہیں پھر اس قسم کے حالات کے اندر کتابیں شائع وغیرہ شائع کریں گے، کوئی پوئٹری کریں کوئی. تو وہ پھر ایک پبلشنگ ہاؤس شروع کر دیا. وہاں سے پھر فرائیڈے ٹائمز آ گیا. فرائیڈے ٹائمز کیسے آیا؟ وہ جب ضیاء الحق نے مجھے جیل میں ڈالا 1983 میں 84 میں اور وہ میں نے کوئی کتاب چھاپی جو ضیاء الحق صاحب کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا. اچھا. اور تو ہم نے کہا جی کوئی چارج شیٹ تو لگایا. انہوں نے کہا نہیں چارج شیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، مارشل لا لگایا. تو زیادہ بولو گے تو تمہیں فورٹ لے جائیں گے. تو بہرحال جی وہ زمانہ تھا. میں نے جگنو کو پوچھا، جگنو ملنے آئی تو میں نے پوچھا کہ کسی اخبار میں میرا ذکر آیا ہے کہ مجھے پکڑ کے لے گئے راتوں رات اور جیل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں لکھیں. تو اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ جس دن ضیاء الحق جائے گا اور ایک دن جائے گا ہم اپنی اخبار نکالیں گے. And I will go into the media to defend human rights and defend the people who can't be defended. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، لگے ہوئے ٹھک ٹھک کرنے. ہاں لیکن تھکتے نہیں ہیں؟ میرا سوال وہی پر. تھکتے اس لیے نہیں ہیں بیکاز کوئی 4-5 سال پہلے جگنو نے ہمارے جو ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے اچھے دوست بھی ہیں، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں سمجھاؤ اے ہن ریٹائر کرے، سارا دن لگا رہتا ہے کدی ادھر تو کدی ادھر تو کدی ادھر تو کدی ادھر. تو بہت ہو گیا ہے ان کو ریٹائر کرے. بیکاز شی سیڈ کہ جینیونلی شی سیڈ ریلیکس کرو، فلمیں دیکھو، پارکس جاؤ، پارٹیز کو اٹینڈ کرو، پینٹنگز دیکھو، میوزک سنو. تیرا پتر میوزیشین ہو گیا تو میوزک نہیں سنتا. تو اس نے پتہ کیا کہا آگے جگنو کو؟ اس نے کہا کہ ان کو ریٹائر نہیں ہونا. جس دن آپ نے ان کو ریٹائر کر گیا نا اس دن پاپ آف، فارغ ہو جائیں گے یہ. تو لیٹ ہم ورک، لیٹ ہم اف ہی ہیز ٹو پاپ آف، لیٹ ہم پاپ آف ود ہز بوٹس آن. تو وہی ہے، وہ چل رہا ہے سارا. ڈاکٹر نے ون نیڈس ٹو بی ایکٹیو. اوکے ڈاکٹر نے بچت کروا دی. بچت کرا نہیں تو میں ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوتا.